اب تو سچ میں ڈرامہ اینڈ ہو جانا چاہیے، مطلب سب کچھ پتا چل چکا ہے، مہوش کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ چکی ہے اور زین کے پاس تو ضرورت سے زیادہ پروفز آ چکے ہیں۔ اب تو اسے چاہیے کہ مہوش کو پولیس کے حوالے کر کے ساری کی ساری اس سے سچائی نکلوائے کہ آخر ماہنور ہے کہاں، لیکن پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہے۔ ڈرامے کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کھینچا جا رہا ہے۔ زین جو کہ اتنا کچھ کہتا ہے، ماہنور سے محبت کے اتنے دعوے کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اس کا دل مان کیسے رہا ہے کہ ماہنور اتنے دنوں سے غائب ہے اور وہ اس طرح مہوش کا امتحان لینے میں لگا ہوا ہے کہ شاید مہوش کسی دن خود بخود ساری کی ساری سچائی زین کے سامنے اعتراف کر لے گی، حالانکہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ دوسری طرف دانش کو بھی علیزے کی باتیں سننے کے بعد یاد آ جاتا ہے کہ ماہنور واقعی ہی دل کی بہت اچھی لڑکی تو نہیں ہے، جیسے وہ بچپن سے ماہنور کو جانتا نہیں تھا۔ اور پھر سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے سامنے سارا اعتراف کرتا ہے کہ مہوش کے ساتھ مل کے پہلے میں نے ہی ماہنور کو ایک دفعہ اغوا کروایا ہے اور اب کے بعد بھی یہی ممکن ہے کہ ماہنور کو اغوا کروانے کے پیچھے مہوش کا ہی ہاتھ ہو، تو اس کی ماں منیزہ جو کہ ویسے تو دانش کو زوردار تمانچہ مارتی ہے کہ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو ہرگز نہیں کی تھی، مہوش جو بھی ہے دلاور کی بیٹی ہے اور انفیکٹ اس کا تمہارے ساتھ یا ہمارے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہ ہوتا تو بھی کسی بھی عورت کی عزت پامال کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے، تمہیں ایسا تو ہرگز کرنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود اگلے ہی لمحے وہ دانش کو منع بھی کر دیتی ہے کہ اپنے باپ کے سامنے بالکل منہ مت کھولنا اور اس بات کا ذکر بھی مت کرنا، مطلب اب جو بھی ماہنور کے ساتھ ہوگا اس کے لیے اس کو بالکل فکر نہیں ہے۔ بہرحال دانش اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنے والا، بلکہ وہ بھی زین کا مکمل ساتھ دے گا۔ اور اب تو زین کو جانی کا بھی پتہ چل گیا ہے، کیونکہ مہوش کے موبائل پہ جب جانی کی کال آتی ہے تو وہ صاف ساری کی ساری باتیں کر دیتا ہے، جو کہ زین بائی چانس کال اٹھا کے اس کی سب باتیں سن بھی لیتا ہے۔ اب وہ اس کانٹیکٹ کی انکوائری کراتا ہے اور پتہ چلواتا ہے کہ آخر یہ کانٹیکٹ ہے کس کا۔ ادھر جانی جسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور وہ تو ویسے ہی اتنے عرصے سے مہوش کو بلیک میل کر رہا تھا کہ اگر تم نے مجھے مزید پیسے نہیں دیے تو میں زین کو یا تمہارے باپ کو تمہاری ساری اصلیت ثبوتوں سمیت دکھا دوں گا۔ اب زین اس کو گھر سے اٹھوا لیتا ہے اور اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ماہنور کہاں ہے، اور اسے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میں جان چکا ہوں کہ تم مہوش کے ساتھ اس سب میں انوالو ہو، لیکن شاید ابھی بھی ماہنور کا ایگزیکٹ پتہ ملنے والا نہیں، کیونکہ جانی کو تو صرف اور صرف ماہنور کو گھر سے کڈنیپ کروانے کے لیے ہی استعمال کیا گیا تھا۔ آگے وہ کس کے ہاتھوں بھیج دی گئی اور کہاں پہ رہ رہی ہے اس کے بارے میں تو جانی کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ بہرحال یہ بات تو اب زین کو اور کنفرم ہو جائے گی کہ واقعی ہی ماہنور خود سے کہیں نہیں گئی، بلکہ وہ کسی بڑی مشکل میں ہے اور مہوش نے اسے جان بوجھ کے غائب کروایا ہے۔ اب ایٹ لیسٹ زین پیچھے ہٹنے والا تو ہرگز نہیں، کیونکہ اسے تو پہلے ہی یقین تھا کہ ماہنور خود سے نہیں جا سکتی۔ وہ جتنی زین سے محبت کرتی تھی اور جس طرح اس کے ساتھ اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی اور اسے سجانے کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھی اپنی شادی کے لیے۔ پھر وہ آخر باپ سے بدلہ لینے کے چکر میں زین کو اتنا بڑا دھوکہ دے کے کیسے جا سکتی تھی؟ اب زین دن رات ایک کر دے گا اور بالآخر ماہنور تک پہنچ ہی جائے گا، اور شکر ہے کہ ادھر ماہنور اتنی تو محفوظ رہے گی کہ سیٹھ اکرم نے اس کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کی۔ ویسے دیکھا جائے تو سیٹھ اکرم بھی چاہے گنڈا موالی ہے پر دل کا اچھا انسان ہے، واقعی ہی سچی محبت کرتا ہے ماہنور سے، اور سچی محبت کا پروف اس نے دے دیا کہ ایٹ لیسٹ ماہنور کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کی۔ ادھر ماہنور تو زین سے بھی اتنی بدظن ہو چکی ہے کہ قید میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہے کہ ایک دفعہ میں یہاں سے چھوٹ کے زین کے پاس جاؤں تو اس سے پوچھوں کہ کیسی محبت تھی اس کی کہ میرے کڈنیپ ہونے کے اتنے دن بعد بھی اس نے مجھے نہیں ڈھونڈا بلکہ فوراً سے مہوش سے شادی کر لی۔ ماہنور کو تو یہی لگتا ہے کہ مہوش کے ساتھ یقیناً اس کے پلان میں زین بھی شامل تھا، تبھی تو یہ سارا پلان کامیاب ہو سکا، ورنہ اکیلی مہوش یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر زین جب جانی کو کڈنیپ کرواتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ افراز اور ماریا کے بچے کو واقعی ہی مہوش نے ہی جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کروا کے ضائع کروایا تھا۔ وہ ان دونوں سے بھی دل سے معافی مانگتا ہے کہ میں اپنے سے جڑے کسی بھی رشتے کو مہوش کے شر سے بچا نہیں پایا،
اس نے میری محبت کی آڑ میں ہر حد پار کر دی اور جو کچھ اس نے کیا اسے اندازہ تک نہیں ہے۔ مطلب اسے یہ لگتا ہے کہ اس نے محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کیا وہ سب جائز ہے۔ پھر اسے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں جن کی معافی اسے نہ تو اس دنیا میں ملنے والی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ بہرحال جو بھی ہے، مہوش سے بھی زیادہ خطرناک تو مجھے اس وقت ماہ نور کے ماموں اور مومانی لگ رہے ہیں۔ ویسے تو اس کے ماموں دکھائی نہیں دے رہے، لیکن مامی بھی بڑی عجیب ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں ماہ نور سے کس جنم کے بدلے لے رہی ہیں کہ سیٹھ اکرم نے تو الٹا ماہ نور کو ایک خروچ آنے سے بھی منع کیا ہے۔ سیٹھ اکرم کی نوکرانی ہی آ کے ماہ نور کی مامی سے کہتی ہے کہ آپ ماہ نور کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتی۔ نوکرانی پرائی ہونے کے باوجود دل میں ماہ نور کے لیے ہمدردی رکھتی ہے، لیکن مامی، حیرت کی بات ہے کہ ماموں اور مامی تو خون کے رشتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ماہ نور کے اوپر اتنا ظلم کیسے کیا؟ مطلب بچپن سے آخر اسے دیکھتے آئے تھے، اتنے سال تو کسی جانور کے ساتھ بھی رہو تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور پھر ایک انسان جو کہ آپ کا خونی رشتہ ہے اس کے لیے اتنی نفرت اور اتنی بے رحمی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اینی ویز جب سارا کا سارا گیم سمجھ آئے گا تو سب سے برا انجام بھی انہی دونوں کا ہوگا، جو کہ ہونا بھی چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ سیٹھ اکرم کے گھر سے ماہ نور کو بچانے والی سیٹھ اکرم کی وہی نوکرانی ہو جسے ماہ نور پہ رحم آ رہا ہے، کیونکہ شاید زین یہاں پہ چاہ کے بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مہوش تو ہرگز بھی اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کرنے والی نہیں کہ وہ اس سب کھیل میں ملوث ہے۔ انفیکٹ سارے ثبوت دیکھنے کے باوجود وہ مکر جائے گی۔ منیزہ بیگم جب جا کے مہوش سے کہتی ہیں کہ مجھے دانش سے تمہاری ساری اصلیت پتہ چل گئی ہے، لیکن میں فی الحال دلاور کو کچھ نہیں بتا رہی اور تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ ماہ نور جہاں کہیں بھی ہے اسے واپس نکالو۔ تم جو چاہتی تھی وہ تمہیں مل چکا ہے، تمہاری زین سے شادی بھی ہو چکی ہے، اب اس لڑکی کو جانے دو، آخر کار وہ تمہاری سگی بہن ہے۔ لیکن مہوش منیزہ کو بھی کہہ دیتی ہے کہ میں اس کھیل کو بالکل نہیں جانتی اور نہ ہی میں اس کھیل میں ملوث ہوں، پتہ نہیں آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں۔ تو ایسے میں زین یقیناً سارے ثبوتوں سمیت اس کے پاس آ جائے گا اور اسے بتائے گا کہ یہ دیکھو ان سب لوگوں نے تمہارا ہی نام لیا ہے، اب پولیس میں جانے سے بہتر ہے کہ تم خود ہی سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ تو مہوش زین کے سامنے جھوٹے ڈرامے کرنے شروع کر دے گی اور اسے کہے گی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف تمہاری محبت میں کیا۔ اب یقیناً زین اس سے یہی کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ تو شادی کر چکا ہوں، بس تم ماہ نور کو آزاد کروا دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور پھر ماہ نور کی آزادی کے بعد ہی ہوگا ڈرامے کا اینڈ، جس میں ابھی تو یہ اصلیت بھی زین کے سامنے آنے والی ہے کہ ماہ نور کو غائب کروانے کے پیچھے اس کا اپنا بھائی بھی شامل ہے۔